ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا زدنا علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم ربنا زدنا علما آمین۔ اہلا وسہلا مرحبا، خوش آمدید۔ آج ہماری یہ B2E لیول 2 کی انشاءاللہ بإذن اللہ 9ویں کلاس ہے، جس کے اندر ہم اللہ کی مدد توفیق کے ساتھ اپنا 9واں پارہ ہی شروع کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو اس سے پہلے ہم نے پارہ نمبر 7 اور 8 میں بڑی تفصیل کے ساتھ چیزیں سیکھی ہیں۔ سورۃ الاعراف ہماری چل رہی تھی، گزشتہ اسباق میں ہم نے اصحاب الاعراف کا، جنتیوں اور جہنمیوں کا مکالمہ بھی دیکھا، اور اس کے بعد اللہ کی نشانیوں کے ساتھ ساتھ ہم نے کچھ انبیاء کرام کے واقعات سیکھے تھے یا سمجھے تھے یا پڑھنے کی کوشش کی تھی، گو کہ بہت اختصار کے ساتھ تھے۔ انشاءاللہ باذن اللہ آگے جا کے ان میں تفصیل آتی جائے گی، وہاں پہ ہم اس کو مزید تفصیل سے بیان کریں گے۔ تو انہی واقعات کے اندر ہمارے پاس جو آخری نبی کا واقعہ چل رہا تھا وہ تھے ہمارے شعیب علیہ السلام کا واقعہ۔ تو ہم اپنے اسی سبق کو بڑھائیں گے۔ میں تھوڑا سا اوور ویو پچھلا آپ کو دیتا ہوں کہ شعیب علیہ السلام مدین کی طرف آئے تھے، اور اس قوم کے اندر ایک سب سے بڑی مسئلے والی بات یہ تھی کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ اس کے علاوہ باقی اہل توحید بھی وہ نہیں تھے، تو ان کو دعوت دی گئی، انہوں نے بھی پہلی قوموں کی طرح وہی باتیں کی جو اس سے پہلے قومیں کر چکی تھیں۔ اور یہ بات بھی آپ لوگ پڑھ چکے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے بعد قوم عاد کو لے کے آیا گیا، اس کے بعد قوم سمود کو لے کے آیا گیا، اس کے بعد پھر یہ مدائن والے لوگ آئے، تو قوم لوط کو لایا گیا، اس کے بعد اہل مدائن آئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طرح سے درجہ بدرجہ ان کا رویہ اور ان کے معاملات کو ہم تک پہنچایا ہے۔ تو سبق کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الملأ الذین استکبروا من قومه لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معك من قریتنا او لتعودن فی ملتنا قال اولو كنا کارہین۔ تو یہاں پہ شعیب علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قال، کہا، الملأ، سرداروں نے۔ یہ بات ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ الملأ کا مطلب ہے سردار یا بڑے بڑے لوگ یا وزیر یا مشیر یا ایسے لوگ جو قوم کے سربراہ یا نمبردار قسم کے یا چودھری قسم کے لوگ ہوں۔ اللہ کہتے ہیں کہ قال الملأ، ان بڑے بڑے سرداروں نے کہا، الذین، ان لوگوں نے، استکبروا، جنہوں نے تکبر کیا۔ دیکھیں، بڑا ہو جانا، عہدہ مل جانا یا مال کا آ جانا یہ بڑی بات نہیں ہے، لیکن مال کا مل جانا، عہدہ مل جانے کے بعد انسان کے اندر تکبر آ جانا یہ بڑی بات ہے۔ تو فرمایا کہ ان لوگوں نے جنہوں نے تکبر کیا، من قومی ہی، اس کی قوم سے، انہوں نے کیا کہا، لَنُخْرِجَنَّكَ، البتہ ضرور بضرور ہم تم کو نکال دیں گے، یا شعیب، اے شعیب، والذین، اور ان لوگوں کو بھی ہم نکال دیں گے، آمنو، جو ایمان لائے ہیں، معاکا، تیرے ساتھ۔ کہاں سے نکالیں گے؟ من قریتنا، اپنی اس بستی سے نکال دیں گے۔ دو کام ہوں گے، کائنڈلی مائک بند کر دیں، میرے خیال سے کسی کا مائک، ہمارے پینلسٹ میں سے کسی کا مائک آن ہے، کائنڈلی مائک بند کر دیں اپنے۔ تو فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ ہم تجھ کو اور تیرے اوپر ایمان لانے والے جو لوگ ہیں نا، ان میں سے سب کو ہم تجھے نکال دیں گے، اس بستی سے نکال دیں گے۔ یا دوسری آپشن یہ ہے، او یا لا تعودن، البتہ تو ضرور بضرور لوٹ آئے گا، فی ملتنا، ہمارے دین میں، یعنی یا تو ہمارے دین کو اختیار کر لو ضرور بضرور، یا پھر ہم تمہیں اپنی اس بستی سے نکال دیں گے، تجھے بے دخل کر دیں گے۔ قال، تو انہوں نے کہا، شعیب علیہ السلام نے آگے سے جواب دیا، اولو کننا کارہین، قال، انہوں نے کہا، اولو، اگرچہ کننا، ہم، کارہین، اس کو ناپسند کرتے ہوں، یعنی اگر ہم اس دین کی طرف واپس جانا ناپسند کرتے ہوں، کیا پھر بھی ایسے ہی ہوگا؟ ایسے ہرگز نہیں ہوگا۔ اگلی آیت میں اس کا ربط آ رہا ہے، فرمانے لگے کہ قد، تحقیق، افترینا، ہم باندھیں گے، اللہ پر، کاذباً، جھوٹ، یعنی اگر ہم لوگ اللہ کے دین کے اندر آ کے دوبارہ واپس تمہاری ملت پہ، تمہارے دین پہ چلے گئے تو ہم نے اللہ پہ جھوٹ باندھا ہے۔ ان عدنا، اگر ہم لوٹے، فی ملتکم، تمہارے دین میں، بعد، اس کے بعد، اذ، جب کہ، نجان اللہ، ہم کو نجات دے دی اللہ تعالیٰ نے، منہا، اس سے، اللہ نے ہمیں تمہارے اس دین سے، تمہاری اس ملت سے ہمیں نجات دی ہے، اس کے باوجود ہم اگر واپس اسی دین پہ چلے جائیں
تو اس کا مطلب یہ ہے ہم نے اللہ پہ بہت بڑا جھوٹ باندھا ہے. وما یکون لنا، اس کے بعد آگے کہنے لگے وما یکون، اور نہیں ہے لنا ہمارے لیے ان نعود کہ ہم واپس پلٹیں فیہا اس دین میں، الا مگر ان یشاء اللہ، اگر وہ اللہ چاہے، ربنا جو ہمارا رب ہے. یعنی اگر اللہ کی طرف سے قضا قدر غالب نہ آ جائے تو ہم تمہارے دین کی طرف واپس نہیں جائیں گے. یعنی اگر ثابت کیا ہوا کہ اگر خدا نہ خواستہ ہماری کوئی برائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں سنگین نہ ہو گئی، یا ہمارا کوئی گناہ ایسا نہ ہو گیا کہ جس کی وجہ سے ہم تمہارے دین کی طرف آ جائیں، تو ایسے تو ہو سکتا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو ہم تمہارے دین کی طرف آئیں گے، ادروائز ہم تمہارے دین میں لوٹنے والے نہیں ہے. ہمارا رب کون ہے؟ وسع ربنا کل شیء علما، اللہ نے اپنے علم کے ساتھ ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے. واسع وسیع ہے، ربنا ہمارا رب کل شیء ہر چیز کو علماً اپنے علم کے ساتھ گھیرے ہوئے. اللہ اپنے علم کے ساتھ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے. علی اللہ توکلنا، اسی پر ہی ہمارا توکل اور بھروسہ ہے. ربنا، اب اللہ سے دعا کر رہے ہیں، کیا فرمایا؟ ربنا، اے ہمارے رب، افتح. افتح کا مطلب یہاں پہ فیصلہ، یہاں پہ یعنی کھولنا نہیں ہے. فتح یفتح ہوا پڑھ کے آئے ہوئے ہیں، افتح فعل امر ہے، تو یہاں پہ افتح سے مراد کھولنا نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ کھولنے سے مراد ہے فیصلہ کر دینا. اللہ فیصلہ کر دے، ربنا اے ہمارے رب، افتح فیصلہ کر دے، بیننا ہمارے و بین قومنا اور ہماری قوم کے درمیان. اللہ ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان تو فیصلہ کر دے. وانت خیر الفاتحین، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. تو شعیب علیہ السلام نے یہ دعا اللہ سے کر لی. اب یہاں پہ سمجھیں کہ اس دعا کا مطلب کیا تھا کہ یا اللہ میں تھک گیا ہوں، جیسے نوح علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ اللہ اب نہیں، آگے نہیں چل سکتے، اللہ تو بس ان پہ اب عذاب بھیج دے. یہ ایک طرح سے بد دعا ہے کہ اللہ اب تو ہمارے اور ان کے درمیان میں فیصلہ کر دے، یا تو کوئی ایسا معجزہ آ جائے کہ یہ لوگ مسلمان ہو جائیں، یا پھر یا اللہ تو ہمارے اور ان کے درمیان میں تفریق کر دے، مطلب بات آگے نہیں چل سکتی. پھر آگے فرمایا، یعنی اللہ فرماتے ہیں وقال الملأ، اور کہا سرداروں نے، الذین، ان لوگوں نے، کفروا جنہوں نے اللہ کا انکار کیا تھا، من قومہ ان کی قوم سے، لئن اتبعتم اگر تم نے پیروی کی، شعیبا شعیب کی، انکم بے شک تم، اذن اس وقت، لخاسرون خسارے میں ہوگے. یعنی اگر تم نے شعیب علیہ السلام کی پیروی کی، لوگوں کو وہ کہہ رہے ہیں نا کافر لوگ، تو تم اس وقت بڑے خسارے میں ہوگے. اب یہاں پہ باتیں ختم ہو گئی، اللہ کا عذاب آ گیا. اللہ کہتے ہیں فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، فَأَخَذَتْهُمْ پس پکڑ لیا ان کو، الرجفۃ زلزلے نے، فَأَصْبَحُوا اور وہ ہو گئے، فی دارہم اپنے گھروں میں، جاسمین اونگے منہ. یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نا قوم شعیب کے اوپر 3 طرح کے عذاب کا ذکر کیا ہے. یہاں پہ زلزلے کا ذکر آیا ہے، سورۃ ہود کے اندر صیحۃ یعنی چیخ کا ذکر آیا ہے، اور سورۃ شعراء کے اندر ظلۃ یعنی بادلوں کا ذکر آیا ہے. تو اس میں دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ تینوں عذاب ان کو دیے ہیں. اجتمع علیہم ذالک کلہ اصابہم عذاب یوم الظلہ وفی وہی صحابۃ نظلتہم فیہا شرر من نار ولہب ووہج عظیم ثم جاءتہم صیحۃ من السماء ورجفۃ من الارض. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تینوں عذاب ان کو دیے. سب سے پہلے ان کے اوپر عذاب آیا کس چیز کا؟ بادلوں کا. بادلوں کے ذریعے مکمل اندھیرا چھا گیا. پھر اس کے بعد زمین سے زلزلہ شروع ہو گیا، اور آسمان سے چیخ آئی، اور وہ لوگ اوندے منہ ہو گئے. یعنی اللہ نے 3 طرح کے عذاب اس قوم کو دیے. اس کے بعد آگے اللہ کہتے ہیں الذین، وہ لوگ، کذبوا جنہوں نے جھٹلایا، شعیباً شعیب کو، کأن لم یغنوا گویا کہ وہ نہیں تھے. یغنوا کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ بستے ہی نہیں تھے. یعنی اللہ نے جب ان پہ عذاب دیا، پر حیران ہوں گے سن کے کہ اللہ کہتے ہیں کہ جب ان کے اوپر عذاب آیا نا، جھٹلانے والوں کے اوپر، تو عذاب کے بعد وہ بستی ایسے ہو گئی تھی جیسے وہاں پہ کبھی کوئی آباد ہی نہیں ہوا، کوئی بندوں کی وہاں پہ نشانیاں تھیں نہیں، لوگ وہاں پہ کبھی رہتے ہی نہیں تھے. چٹیل میدان اور برابر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین کو کر دیا. فرمایا الذین، ان لوگوں نے، کذبوا جنہوں نے جھٹلایا، شعیباً شعیب کو، کأن لم یغنوا گویا کہ وہ وہاں پہ آباد ہی نہیں تھے، فیہا اس میں. الذین، وہ لوگ، کذبوا جنہوں نے جھٹلایا، شعیباً شعیب کو، کانوا هم الخاسرین گویا کہ وہ خسارہ پانے والے تھے. جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا، نبی کو جھٹلایا، وہ خسارہ پانے والے لوگ تھے.
اب آگے اللہ کہتے ہیں کہ شعیب علیہ الصلوۃ والسلام عذاب سے کچھ پہلے کی بات ہے، وہ کیسے؟ فرمایا فتولا عنہم، پھر گئے ان سے، یعنی شعیب علیہ الصلوۃ والسلام مڑ کے واپس ہوئے ان سے، وقال، اور کہا، یا قومی، اے میری قوم، لقد ابلغتکم، البتہ تحقیق میں نے تم کو پہنچا دیا، رسالاتی، میرا پیغام، ربی، جو میرے رب نے مجھے دیا تھا، یعنی میں نے تم کو پیغام وہ پہنچا دیا جو میرے رب نے مجھے دیا تھا، ونصحت، اور میں نے تمہیں نصیحت کی، لکم، تمہیں، فکیف، پس کیسے، آسا کا مطلب ہوتا ہے یعنی افسوس کرنا کسی طرح سے، فکیف، پس کیسے، آسا، میں افسوس کروں، علی قوم کافرین، کافر قوم پر۔ دیکھیں پچھلی بھی جو آپ نے آیات پڑھی، سب آیات کے اندر ہم نے یہ بات پڑھی ہے کہ جتنے بھی انبیاء گزرے ان سب نے ایک بات کہی کہ ہم نے ہم نے اپنی، جو ہمیں اللہ نے جو رسالت دی تھی، جو اللہ نے ہمیں پیغام دیا تھا، وہ ہم نے تم تک پہنچا دیا، تو جو نصیحت تمہیں کرنی تھی وہ ہم نے کر دی، آگے ماننا نہ ماننا یہ تمہارا کام ہے۔ اور پھر یہاں پہ شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نبی کا رویہ بھی ذکر کیا کہ ایک نبی کی شیان شان نہیں ہے ایسی قوم کے بارے میں تعصف اور افسوس کا اظہار کرے جو قوم کافر ہو۔ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں بھی آپ دیکھیں کہ مقام بدر کے اوپر جب ابو جہل اور ابو لہب اور دیگر جتنے بھی، ابو جہل، عتبہ، شیبہ وغیرہ، یہ لوگ جب مارے گئے، یہ کنویں میں پڑے ہوئے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے ان کے ساتھ باتیں کی وہاں پہ، کس طرح سے؟ فرمایا کہ یہ تمہارا وہ مقام ہے جس کے بارے میں تم سے بات کرتا تھا، کیا میں سچا نہیں ہوں؟ اس سے ملتے جلتے الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے۔ تو نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ کسی ایسی قوم کے بارے میں دکھ کا اظہار کرے جو قوم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علی الاعلان انکار کرنے والی ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں، وما ارسلنا، اور نہیں ہم نے بھیجا، فی قریۃ، کسی بستی میں، من نبی، کسی نبی کو، الا مگر، اخذنا، ہم نے پکڑ لیا، اہلہا، اس کے رہنے والوں کو، بالبأساء، تھوڑے سے عذاب کے ذریعے، والضراء، اور تکلیف کے ذریعے، لعلہم، تاکہ وہ، یضرعون، اللہ کے سامنے، تاکہ وہ، یضرعون، عاجزی اختیار کریں، تاکہ وہ تواضع اور انکساری اختیار کریں۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جب نبی کوئی بھیجا جاتا ہے، وہ نبی اس قوم کو جھٹلاتی ہے، تو اس نبی کو جب قوم وہ جھٹلاتی ہے، مجھے نہیں پتا کیا اسکرین میری صحیح نظر نہیں آ رہی، مجھے بتائیں۔ چلیں ابھی ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ بتا دیں مجھے ذرا۔ ہاں جی ابھی ٹھیک ہے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، انشاءاللہ ریکارڈنگ یوٹیوب پہ ڈال دیں گے ویڈیو کے ساتھ۔ ابھی مجھے بتا دیں میری آواز اور اسکرین وغیرہ ٹھیک نظر آ رہی ہے، کائنڈلی مجھے انفارم کر دیں امجد بھائی۔ بالکل کلیئر ہے۔ چلیں بارک اللہ فیک، جزاک اللہ خیر۔ تو بات ہم کر رہے تھے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم کسی بھی قوم کی طرف جب کوئی نبی بھیجتے ہیں، وہ نبی اس نبی کا انکار کیا جاتا ہے، تو پھر ہم اس بستی والوں کو چھوٹے چھوٹے عذاب دیتے ہیں۔ جیسے مشرکین مکہ کے اوپر بھی قحط سالی آ گئی تھی، اور آپ جانتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے دور میں بھی قحط سالی آ گئی تھی۔ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے اللہ کہتے ہیں ہم عذاب دیتے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ لعلہم یضرعون، تاکہ لوگ اللہ کو گڑ گڑا کے پکارنا شروع کر دیں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں، ثم، پھر، بدلنا، ہم نے بدل دیا، مکان سیئہ، برائی کی جگہ پر، الحسنہ، اچھائی کو، یعنی ہم نے ان کی بری حالت کو بدل کر اچھی حالت میں تبدیل کر دیا، حتیٰ، یہاں تک کہ عفو، وہ پھلنے پھولنے لگ گئے، یعنی وہ بڑے آگے نکل گئے، انہوں نے بڑی ترقی کر لی۔ عفو مطلب آگے نکلے، پھلے پھولے۔ وقالوا، انہوں نے کہا، قد، تحقیق، مس آباءنا، تحقیق چھوا تھا، آباءنا، ہمارے آباء و اجداد کو، الضراء، پریشانیوں نے، والسراء، اور خوشحالی نے، ہمارے آباء و اجداد کو بھی خوشحالی اور پریشانی پہنچتی رہی ہے۔ اللہ کہتے ہیں فاخذناہم بغتۃ، جب ان کی یہ حالت ہو جاتی ہے نا، عیاشی کر رہے ہیں، اللہ نے نعمتیں دے دی، بندے کی حالت بدل دی۔ دیکھیں یاد رکھیں، سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک قاعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دے کے بھی آزماتا ہے اور لے کے بھی آزماتا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اللہ نے کہا ہے کہ ہم دے کے بھی آزماتے ہیں اور لے کے بھی آزماتے ہیں۔ تو یہی حالت اللہ تعالیٰ ایک طرح یہاں سے بیان کر رہے ہیں کہ پہلے ہم نے ان کو پریشان کیا، پھر ہم نے ان کی وہ جو تکلیف تھی اس کو دور کر کے اس کو اچھائی میں بدل دیا۔ جب اچھائی میں آنے کے بعد وہ ترقی کرنے لگ گئے، پھلنے پھولنے لگ گئے، تو آگے سے یہ باتیں شروع کر دی، ہاں ہمارے آباء و اجداد کو بھی تکلیفیں اور آسانیاں تو آتی رہی ہیں، کون سی بڑی بات ہے۔ اللہ کہتے ہیں ایسی بات نہیں ہے۔ مقصد کیا تھا؟ لعلہم یضرعون، اگر تم نے اس کو جھٹلا دیا تو اب ہمارا عذاب چکھو۔ ہمارا عذاب کیا ہے؟ فرمایا فاخذناہم، پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا، بغتۃ، اچانک، وہم، اور وہ، لا یشعرون، اس بات کا شعور بھی
نہیں رکھتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب ان کے پاس کہاں سے اور کیسے پہنچ گیا۔ اس کے بعد اگلے صفحے کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ بڑی زبردست آیت ہے، یقین کریں میں کہتا ہوں کہ انسان کی ترقی کے لیے یہ آیت بہت بڑی مشعل راہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں ولو انا، اور اگر اہل القریٰ بستیوں والے آمنو ایمان لے آتے، واتقوا اور تقوی اختیار کرتے۔ دو کام، پہلا یہ ہے اللہ پہ ایمان لانا، یعنی ایمان کیسے لانا؟ جیسے ایمان لانے کا حق ہے، آپ کی مرضی کے مطابق ایمان نہیں چلے گا۔ ایمان یہ ہے کہ انسان اللہ کی توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات کے اندر ایک رتی برابر کسی کو شریک نہ بنائے، انسان اور اللہ کے درمیان میں ایک بال بھی نہ آئے جس کو وہ کوئی کسی طرح سے یہ سمجھتا ہو کہ یہ بھی اللہ کی برابری کر سکتا ہے۔ تو اللہ پہ ایمان لانا ہے جیسے ایمان لانے کا حق ہے۔ اللہ کہتے ہیں اگر بستیوں والے اللہ پہ ایمان لائیں، واتقوا اور اللہ سے تقوی اختیار کریں، یعنی گناہ ہو جانے کے بعد شرمندگی ان کو محسوس ہو، اللہ کے سامنے آنے سے گھبرائیں، تھوڑا سا دل کے اندر ان کی پریشانی آئے کہ یا اللہ گناہ ہو گیا ہے، سمجھ نہیں آ رہی، اب اس منہ کے ساتھ تیرے سامنے کیسے حاضر ہوں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ اگر وہ تقوی اختیار کریں تو ہم کیا کریں گے؟ اللہ کا وعدہ دیکھیں، فرمایا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، لفتحنا البتہ ضرور بضرور ہم کھول دیں، علیہم ان پر برکات من السماء آسمان سے، والارض اور زمین سے، ہم زمین اور آسمان کی برکات ان کے اوپر کھول دیں، یعنی آسمان اپنے مکمل خزانوں کا منہ نیچے کی طرف کر دے اور زمین اپنے اندر سے پھاڑ کر سارے خزانے باہر نکال دے، انسان کو اللہ تعالیٰ ہر قسم کے رزق سے فراوانی کر دے۔ شرط کیا ہے؟ اللہ پہ ایمان اور تقوی کا اختیار کرنا۔ پھر فرمایا ولیکن اور لیکن کذبوا انہوں نے جھٹلا دیا، تو نتیجہ کیا نکلا؟ فاخذناہم ہم نے ان کو پکڑ لیا، بما کانوا یکسبون ان کے اعمال کی وجہ سے۔ انسان کے اوپر اللہ فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، انسان کے اوپر پریشانی عام طور پہ اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے، زیادہ تر اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں ویعفو عن کثیر، بہت سارے انسان کے ایسے گناہ ہیں جن کو تو ہم ویسے ہی چھوڑ دیتے ہیں، ہم تو نظر انداز کر دیتے ہیں اس کے گناہوں کو، ہم چہرہ پھیر لیتے ہیں، اس کے گناہ دیکھتے ہیں لیکن اس کو سزا نہیں دیتے، اس کی پکڑ نہیں کرتے۔ آپ محاسبہ کریں اپنا، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ہر گناہ پہ ہماری پکڑ کرنا شروع کر دے تو آپ اور میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ایک منٹ کے لیے قدم بھی نہیں اٹھا سکتے۔ ہم اتنے بڑے گناہ گار ہیں جتنا مرضی کوئی متقی بندہ ہو، اللہ کے ہاں جو معیار ہے تقوی کا اس کا حصول ہر بندے کے بس کی بات نہیں، اور نہ ہم وہ اختیار کر سکتے ہیں۔ ہمیں تو بس اتنا کہا ہے کہ جتنی تمہاری استطاعت ہے، فاتقوا اللہ ما استطعتم، اپنی استطاعت کے بقدر تو اللہ سے تقوی اختیار کر لو، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آگے اللہ کہتے ہیں افا امینا، کیا بے خوف ہو گئے ہیں اہل القریٰ بستیوں والے، کیا بستیوں والے بے خوف ہو گئے ہیں کس بات سے؟ ان یاتیہم کہ آئے ان کے پاس، بأسنا ہمارا عذاب، بیاتن رات کے وقت، وہم نائمون اس حال میں کہ وہ سو رہے ہوں، یعنی انسان سو رہا ہو، ایک ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ میرے اوپر عذاب آ رہا ہے، ایک یہ ہے کہ میں سویا ہوں مجھے پتہ ہی نہیں۔ اگر میں مثال کے طور پہ آپ کسی آدمی کی مثال لے لیں، ایک آدمی باہر سویا ہوا ہے دیوار کے سائے میں، اپنی طرف سے وہ دیوار کے سائے میں سویا ہوا ہے اور وہی دیوار دھڑم کر کے اس کے اوپر آ کے گر جائے تو اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اس کو ایک عذاب ملے گا دیوار کے گرنے کا اور دوسرا عذاب اس کو ملے گا لاشعوری کا۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ کیا لوگ بے خوف ہو گئے ہیں، ہم ان کو اس وقت عذاب دیں جب وہ سو رہے ہوں۔ اوا امینا اہل القریٰ، یا لوگ بے خوف ہو گئے ہیں اہل القریٰ بستیوں والے، ان یاتیہم بأسنا کہ آئے ان کے پاس ہمارا عذاب، ضحی چاشت کے وقت، وہم یلعبون اور وہ کھیل کود میں مصروف ہوں، یعنی چاشت کے وقت ہمارا عذاب آئے۔ چاشت سے مراد یہ ہے کہ ہمارا عذاب ان کے پاس اس وقت آئے جب وہ کھیل کود میں مشغول ہوں، سورج نکلنے کے بعد، اچھی طرح جب سورج نکل آتا ہے اس کے نکلنے کے بعد ہمارا عذاب ان پہ آئے۔ افا امینو یا وہ بے خوف ہو گئے ہیں مکر اللہ، اللہ کی تدبیر سے۔ اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہونے والا آدمی دنیا کا سب سے اندھا آدمی ہے، جس کو اللہ نے عقل سے بھی اندھا کیا ہے، آنکھوں سے بھی اندھا کیا ہے اور دل سے بھی اندھا کیا ہے۔ یعنی اللہ کی تدبیر سے بھی کوئی آدمی بھاگ سکتا ہے، اللہ کے علم سے بھی کوئی آدمی بھاگ سکتا ہے۔ فرمایا کیا یہ لوگ اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ فلا یأمنوا پس نہ وہ بے خوف ہوں، مکر اللہ کی تدبیر سے، الا مگر القوم الخاسرون خسارہ پانے والی قوم، یعنی اللہ کی تدبیر سے سوائے خسارہ پانے والی قوم کے اور کوئی بھی بے خوف نہیں ہوتا، صرف خسارہ پانے والی قوم اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہوتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا اولم یہد للذین،
کیا نہیں، آوا کیا لم نہیں، یہدی ہدایت دی، للذین ان لوگوں کو، یرثون ان کو وارث بنایا، الارض زمین کا، من بعد اہلیہا ان کے اہل کے بعد، لو نشاء کیا اگرچہ نشاء ہم چاہیں، اصبناہم ہم پہنچا دیں ان کو، بذنوبہم ان کے گناہوں کے بدلے. یعنی اللہ کہتے ہیں کہ کیا ہم نے لوگوں کو ہدایت نہیں دی تھی. یعنی یہ بستیوں کا جن کا ذکر آیا آپ نے جیسے پیچھے پڑھا ہے، مختلف قوموں پہ عذاب آیا، ان قوموں کے اوپر عذاب آنے کے بعد اللہ کہتے ہیں کہ کیا اس کے بعد آنے والی قوم کو ہم نے ہدایت نہیں دی تھی، ہم نے ان کو زمین کا وارث نہیں بنایا تھا، ان کے سامنے ان کے اہل و عیال کو غرق نہیں کیا تھا، ختم نہیں کیا تھا، سارے معاملات ہم نے کیے تھے. تو کیا ہمارے لیے یہ مشکل ہے کہ ہم ان کے گناہوں کی سبب ان کے اوپر عذاب نہ لے کے آئیں؟ تمہارے سامنے تمہارے اہل و عیال ختم ہو گئے تو تمہارے اوپر عذاب نہیں آ سکتا. پھر آگے اللہ کہتے ہیں وَنَتْبَعُ اور ہم مہر لگاتے ہیں، عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ان کے دلوں پر، فَهُمْ پس وہ لَا يَسْمَعُونَ نہیں سنتے، وہ نہیں سنتے، ہم ان کے دلوں کو مہر لگا دیتے ہیں. اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں یہ بستیوں کے سارے قصوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا تِلْكَ الْقُرَىٰ یہ وہ بستیاں ہیں، نَقُصُّ ہم نے بیان کیا، عَلَيْكَ آپ پر، مِنْ أَنْبَائِهِ ان کی خبروں میں سے، یعنی ان بستیوں کے قصے اور خبریں ہم نے آپ پر پڑھ کے سنا دی ہیں، آپ کو بیان کر دی ہیں. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، جَاءَتْهُمْ اصل میں نا یہ ساری بستیوں والوں کا تذکرہ کرنا، قوم عاد کا، قوم سمود کا، قوم نوح کا، قوم لوط کا وغیرہ وغیرہ، اس کا مقصد کیا تھا کہ جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ سورۃ الاعراف یہ مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہوئی ہے. اس وقت جو مکے کے مشرکین مکہ تھے نا وہ بڑا مسلمانوں کو تنگ کر رہے تھے، بڑا پریشانی کا معاملات کر رہے تھے. تو یہ آیات کے ذریعے دو کام کیے تھے اللہ تعالیٰ نے. ایک تو یہ کہ ان مشرکین مکہ کو پتہ چل جائے کہ تم کو اتنی بڑی مخلوق نہیں ہو، تم سے بڑی بڑی مخلوقیں ہم نے تہہ و تیگ کر کے رکھ دی ہیں، ان کو ہم نے زمین میں ایسے کر دیا تھا گویا کہ وہ تھے ہی نہیں، ختم کر کے رکھ دیا ہم نے، تو تم کیا چیز ہو. اور دوسرا اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھارس بندھانا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہو، آپ کے اوپر یہ قصے ہم نے بیان کیے ہیں، آپ سے پہلے بھی انبیاء کے ساتھ یہ کچھ ہوتا رہا ہے، لیکن ایسے نہیں ہوتا رہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد کبھی نہ آئی ہو. اللہ کی مدد آئے گی لیکن آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں، دوبارہ اس آیت کو ریپیٹ کر لیتے ہیں، فرمایا تِلْكَ الْقُرَىٰ یہ بستیاں، نقص ہم نے بیان کیا، علیہ کا آپ پر، من انبائها ان کی خبروں سے، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، جاءتہم آئے ان کے پاس، رسولہم ان کے رسول، بالبیناتی واضح نشانیوں کے ساتھ. اللہ کے رسول اگر آپ واضح نشانیوں کے ساتھ آئے ہیں تو وہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. جو بستیاں پہلے تباہ کر دی ہیں نا ہم نے، جن کا قصہ ہم آپ کو سنا رہے ہیں، ان بستیوں پر بھی جو رسول آئے تھے وہ بھی واضح نشانیوں کے ساتھ آئے تھے. فما کانوا پس نہیں تھے وہ، لیؤمنوا ایمان لانے والے، بما اس چیز پر، کذبوا جس کو وہ جھٹلا چکے تھے، من قبل اس سے پہلے، یعنی جس چیز کو وہ سرے سے ہی بھلا چکے ہیں اس کے اوپر وہ ایمان لانے والے نہیں تھے. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کذالک اسی طرح سے، یتبع اللہ مہر لگا دیتا ہے، علی قلوب الکافرین کافروں کے دلوں پر. وما وجدنا آگے اللہ فرماتے ہیں وما اور نہیں، وجدنا ہم نے پایا، لاکثرہم ان میں سے اکثر کو، من عہد عہد وفا کرتے ہوئے. عہد کیا تھا اللہ کا عہد؟ پتہ کیا تھا؟ وہ جیسے انشاءاللہ باذن اللہ آگے جا کے ہم آیات پڑھیں گے. اللہ کا عہد کیا تھا کہ اللہ فرماتے ہیں الست بربکم قالوا بلا شہدنا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین. وہ آیات میثاق انشاءاللہ آگے جا کے ہم پڑھیں گے. آیات میثاق اور آیات عہد کیا ہے کہ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اقرار کیا تھا. اللہ نے ہم سے پوچھا تھا، چاہے آپ کو یاد ہے یا نہیں یاد، اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن اللہ نے آپ سے پوچھا تھا الست بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ آپ نے اور میں نے دونوں نے اقرار کیا تھا. قالوا بلا اللہ کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے. پھر آگے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے فرمایا شہیدنا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین. اللہ کہتے ہیں کہیں ایسے نہ ہو قیامت کے دن تم کہہ دو کہ اللہ ہم تو اس بات سے بھولے رہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم نے اس بات کا عہد کیا ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ان میں سے اکثر اپنے عہد پر نہیں رہے. وَإِن وَجَدْنَا اور ہم نے، وَإِن اور یہ کہ وجدنا ہم نے پایا، اکثرہم ان کے اکثر کو، لفاسقین البتہ فسق کرنے والے، گناہ کرنے والے اور گناہ گار ہی ہم نے پایا. اب آگے محترم
طلبہ و طالبات کہہ لیں آپ یا بہن بھائیوں کہہ لیں. آگے ہمارے پاس قصہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا تذکرہ آ رہا ہے. کچھ چیزیں ہم یہاں پہ تفصیل سے پڑھیں گے, کچھ اختصار کے ساتھ پڑھیں گے جو انشاءاللہ آگے ہمارے پاس آئیں گی. تو اللہ کہتے ہیں ثم بعثنا, اب یہ سارے واقعات گزر گئے. ثم بعثنا, پھر ہم نے مبعوث کیا, من بعدہم, ان کے بعد, موسیٰ علیہ السلام کو, کس چیز کے ساتھ, بھی آیاتنا, اپنی واضح آیات کے ساتھ. کس کی طرف مبعوث کیا, الی فرعون, فرعون کی طرف, وملئہ, اور اس کے سرداروں کی طرف, اس کے وزیروں کی طرف, اس کے مشیروں کی طرف, اس کے ایم این اے اور ایم پی ایز کی طرف, ایم ایل اے کی طرف, یعنی جو بھی بڑے بڑے عہدیدار تھے. فظلموا, اب یہاں پہ ظلم کا مطلب ظلم نہیں ہے, یہاں پہ ظلم کا مطلب ہے انکار کر دیا. فظلموا, انہوں نے جھٹلا دیا, انہوں نے انکار کر دیا, بہا, ان آیات کا جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزات اور آیات اور نشانیاں دے کے بھیجا تھا, ساری چیزوں کا انہوں نے انکار کر دیا. پھر آگے اللہ نے کیا کہا, یہاں پہ ایک بات نوٹ کر لیں کہ فرعون, یہ مصر کے اندر جو اس وقت بادشاہ ہوتا تھا نا, اس کا نام, اس کا لقب فرعون ہوتا تھا. جیسے قیصر, روم کے بادشاہ کا لقب قیصر تھا, اور اسی طرح سے کسرا کے بادشاہ کا نام جو تھا وہ نہ, ایران کے بادشاہ کا نام کسرا ہوتا تھا, ٹھیک ہے. اسی طرح سے مصر کے بادشاہ کا نام فرعون تھا. اس کا اصل میں نام تھا رمسیس ثانی. کیا نام تھا جی؟ رمسیس ثانی. را میم یا سین سین, ٹھیک ہے جی. اور بعض لوگوں نے را میم یا سواد سواد کے ساتھ لکھا ہے, تو آپ جس طرح سے بھی لکھ لیں. اس کا نام تھا رمسیس ثانی. اصل میں موسیٰ علیہ السلام, جو بعض مفسرین نے لکھا, میں وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام جس فرعون کے گھر میں پلے تھے نا, وہ فرعون اس فرعون کا باپ تھا. اور جب موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام سے ہو کے واپس آئے, تربیت کرنے کے بعد, نبوت لینے کے بعد واپس آئے, تو اس وقت یہ جو فرعون موجود تھا, یہ پہلے فرعون کا بیٹا تھا, اسی لیے اس کا نام تھا رمسیس ثانی. تو رمسیس ثانی کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا, تو انہوں نے بہرحال آیات کو جھٹلایا. اللہ کہتے ہیں فانظر, پس دیکھو, کیفا, کیسے, کانا, ہوا, عاقبۃ, انجام, المفسدین, فساد کرنے والوں کا. فساد کرنے والوں کا انجام اللہ نے کیسا, یعنی زبردست قسم کا کر دیا ہے. اس کے بعد آگے اللہ کہتے ہیں وقال, اور انہوں نے, وقال موسیٰ, اور موسیٰ نے کہا. اب یہ ڈیبیٹ شروع ہو گئی. درمیان کی جو کلام ہے نا, انشاءاللہ وہ ہم سورۃ القصص میں جا کے پڑھیں گے. درمیان کی کلام کی کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں آئے, وہاں پہ پلے, وہاں سے نکلے, بستی میں چلے گئے, شعیب علیہ السلام کے پاس رہے, وہاں سے واپس آئے, وہاں سے واپس آ کے بعد نبوت کیسے ملی, یہ سورۃ طٰہٰ میں پڑھیں گے. اور پھر اس کے بعد آگے یہ ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے ہماری, جو میرے سامنے آ رہی ہے. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے, یا فرعون, اے فرعون, انی, بے شک میں, رسول, قاصد ہوں, من رب العالمین, تمام جہانوں والے رب کی طرف سے. ٹھیک ہے جی. اور ڈیمانڈ کیا ہے, ڈیمانڈ آگے آ رہی ہے. یہاں پہ یہ بات کر رہے ہیں, فرمایا کہ حقیقن علی اللہ اقولا. حقیقن کا مطلب ہے لائق ہونا, یعنی کسی چیز کا حقیقت میں ہونا. تو یہاں پہ اس کا مفہوم مخالف لیا جا رہا ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ حقیقن, سچ بات یہ ہے, علی, کہ اللہ اقولا, میں نہ وہ بات کروں, اللہ, اللہ پر, الا الحق, کا سوائے حق کے. یعنی میری شایان شان یہ نہیں ہے کہ میں اللہ کے حوالے سے سوائے حق بات کے کوئی اور بات کروں. ٹھیک ہے جی. امید ہے کہ انشاءاللہ کلیئر ہو گیا ہوگا کہ میرے لیے یہ لائق نہیں ہے اللہ کے لیے میں سوائے حق بات کے کوئی اور بات بیان کروں. قد, تحقیق, جئتکم, میں آیا ہوں تمہارے پاس, ببینۃ, واضح نشانیاں لے کر, من ربکم, تمہارے رب کی طرف سے, فارسل, پس بھیجو, معیہ, میرے ساتھ, بنی اسرائیل, بنو اسرائیل کو, تم میرے ساتھ بنو اسرائیل کو بھیج دو. میں تمہارے رب کی طرف سے واضح نشانیاں لے کے تمہارے پاس آیا ہوں, اور میں اللہ کے بارے میں سوائے حق بات کی اور کوئی بات نہیں کہتا, اور نہ ہی یہ میری شایان شان ہے. اب انہوں نے بات سنی, پتہ کیا کہا, قالا, یعنی فرعون نے آگے سے کہا, ان کنتا, اگر تو ہے, جئتا, آیا, بآیت, نشانی کے ساتھ, فاتی, تو لے آ, بہا, اس کو, ان کنتا من الصادقین, اگر تو سچوں میں سے ہے. یعنی اگر تو سچوں میں سے ہے تو جو تو نشانی اللہ کی طرف سے لے کے آیا اس کو ہمارے سامنے لے آ. موسیٰ علیہ السلام اب نشانیاں دکھانے لگے. کیا کیا, فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ. فَأَلْقَى, انہوں نے پھینکا, عصاہ, اپنے اس عصا کو, فَإِذَا هِيَ, تو فوری وہ ہو گیا, ثُعْبَانٌ, اژدہا, مبین, واضح.
وہ واضح ترین اژدہا ہو کے ان کے سامنے آ گیا۔ دوسری نشانی کیا دی؟ وَنَزَعَ يَدَهُ، وَنَزَعَ اور نکالا، یدہو اپنے ہاتھ کو، یعنی اپنی بغل میں ہاتھ کو رکھا اور اس کو نکالا، فَإِذَا هِيَ تو وہ ہو گیا بَيْضَاءٌ بہت زیادہ چمکدار، لِلنَّاظِرِينَ دیکھنے والوں کے لیے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ دو بڑی نشانیاں انہوں نے فرعون کے سامنے رکھی موسیٰ علیہ السلام نے، کیونکہ انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی ٹھیک ہے جی تم جو نشانیاں لے کے آئے ہو ہمیں دکھا دو، ہم مان لیتے ہیں۔ قال الملأ، ان لوگوں نے جو وزیر مشیر تھے یا بڑے بڑے لوگ تھے یا سردار تھے، من قوم فرعون قوم فرعون سے، انہوں نے کہا ان ھذا نہیں ہے یہ، لساحر علیم البتہ جاننے والا جادوگر، یہ تو بڑا جاننے والا جادوگر ہے، ان ھذا یہ ہے، لساحر البتہ جادوگر، علیم جاننے والا۔ اب اس جادوگر کا مقصد کیا ہے؟ یرید وہ چاہتا ہے، ان یخرجکم وہ تم کو نکال دے، من ارضکم تمہارے اس جگہ سے، تمہارے اس زمین سے، وہ تمہیں زمین سے نکالنے کے لیے آیا ہے۔ فماذا تأمرون پس تم اب کیا حکم دیتے ہو، یعنی تمہارا کیا ارادہ ہے، تم کیا چاہتے ہو، تمہارا کیا حکم دیتے ہو کہ یہ بندہ تو واضح طور پہ تمہیں تمہاری جگہ سے نکالنے کے لیے، بے دخل کرنے کے لیے آیا، مطلب کیا تمہاری حکومت پہ قابض ہونے کے لیے آیا، اور یہ بڑا جاننے والا تیز قسم کا جادوگر ہے۔ قالوا انہوں نے کہا ارجح روک لے اس کو، یعنی ارجح روکو اس کو، واخاہ اور اس کے بھائی کو، وارسل اور بھیجو، فی المدائن شہروں میں، حاشرین جمع کرنے والے لوگوں کو، یعنی اس کو بھی روک لو اور اس کے بھائی کو بھی روک لو، اور لوگوں کو بھیجو شہروں کے اندر کہ وہ جمع کرنے والے ہوں۔ کس چیز کو جمع کرنے والے ہوں؟ جادوگروں کو جمع کر کے لائیں، جیسے اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ کیا کریں وہ؟ یاتو کا وہ آئیں تیرے پاس، بکل ساحر ہر جادوگر کے ساتھ، علیم جو جاننے والا ہے۔ ہر جادوگر کو شہروں سے جائیں، بڑے بڑے جو اس دور کے جادوگر ہیں ان کو اکٹھا کر کے لے کے آئیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اور اس دور میں جادو بڑی پیک پہ تھا، جادو بڑی پیک پہ تھا، آگے جا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے منع کیا، جادو کا علم بڑی۔ اور یہاں پہ ایک اور بات بھی نوٹ کر لیں، جس دور کے اندر جو چیز سب سے زیادہ مشہور ہوتی ہے یا لوگوں کو بڑا متاثر کرتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی طرح کا ہی معجزہ دے کے نبی کو بھیجتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے درمیان میں جادو بڑی اس وقت عروج پہ تھا، جادو لوگ اس سے بڑا متاثر ہوتے تھے، لوگ اس سے کام کرتے تھے، یا جو بھی واٹ ایور آپ جو بھی کہہ لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی طرح کے معجزے دے کے موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ عصا پھینکتے ہیں سانپ بن جاتا ہے، بغل میں ہاتھ ڈالتے ہیں جناب وہ سفید ہاتھ بن جاتا ہے۔ تو اس طرح کے معجزے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دے کے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ نظر دوڑائیں یا اس دور میں دیکھیں تو نبی علیہ السلام کے دور کے اندر کلام، عربی زبان، اس کا بہت بڑا اس کا ایک ہائپ کریٹ تھی۔ کیسے کہ جو بندہ زیادہ فصیح و بلیغ ہوتا لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے، بڑے بڑے بازار لگائے جاتے، بڑی بڑی جناب قصیدے پڑھے جاتے، پورا سال شعراء قصیدے جمع کرتے اور پھر مجلس لگائی جاتی، وہاں پہ بڑے بڑے مقابلے ہوتے، ان مقابلوں کے اندر شعر و شاعری ہوتی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک دے کے مبعوث فرمایا کہ یہ وہ کلام ہے، اگر تمہارے اندر ہمت ہے تو اس کو عاجز کر کے دکھاؤ۔ یہاں پہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی طرح کے رول اینڈ ریگولیشنز بیان کر رہے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ کیا تو فرعون کے سارے حواری اور وزیروں نے کہنا شروع کر دیا جاؤ فٹافٹ جادوگروں کو بلا کے لاؤ، یہ تو جادو کر رہے ہیں۔ اب آگے کیا ہوا؟ اللہ کہتے ہیں وجاء السحرۃ، جادوگر آ گئے۔ ٹھیک ہے جی، ساحر کی جمع سحرۃ بھی آتی ہے، یاد رکھیں۔ فرمایا وجاء السحرۃ، اور جادوگر آ گئے فرعون کے پاس۔ قالوا انہوں نے کہا انا لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، انا کیا، لنا ہمارے لیے، لاجرا البتہ اجر ہوگا یا اجرت ہوگی، ان كنا نحن الغالبین اگر ہم غالب آ گئے، ان كنا اگر ہو گئے، نحن ہم لوگ، غالبین غالب آنے والے، اگر ہم غالب آنے والے ہو گئے تو ہمارے لیے کیا اجر ہے؟ فرعون سے سوال کیا انہوں نے۔ بادشاہ کے پاس جو لوگ آتے ہیں ظاہر ہے وہ سوال تو رکھتے ہیں، تو اس نے آگے سے کہا نعم، ہاں تمہارے لیے بڑا اجر ہے۔ اور بڑا اجر کیا ہے؟ وَإِنَّكُمْ اور بے شک تم، لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ البتہ سب سے قریبی لوگوں میں ہو جاؤ گے۔ یعنی یوں سمجھو کہ اگر تم غالب آ گئے تو تمہیں میں اپنے دائیں ہاتھ کے نیچے بٹھا کے تمہیں تھپکی دوں گا، تم سے مشاورت کروں گا، تمہارے کہے بغیر ایک قدم بھی نہیں اٹھاؤں گا، تم میرے سب سے قریبی ساتھی اور دوست بن جاؤ گے۔
اب کوئی بادشاہ کسی کو یہ آفر کروائے کہ تم اگر یہ کام کر دو تو خزانے تو چلے ہیں ہی ہیں، وہ تو بڑی بات نہیں ہے، لیکن میں تمہیں اپنے ساتھ بٹھا لوں گا، تو اس سے بڑھ کر انعام کیا ہو سکتا ہے؟ خیر بہرحال وہ لالچ میں آئے اور انہوں نے کیا کیا، قالوا انہوں نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام. میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کی تھی کہ جب آپ قصہ سن رہے ہو نا تو قصے کو سنتے ہوئے اپنی آنکھوں کے سامنے محسوس کریں کہ میلہ لگا ہوا ہے، دنیا ساری جمع ہے، ایک طرف موسیٰ علیہ السلام ہے، دوسری طرف سارے جادوگر ہیں، تیسری طرف بڑا سا تخت لگا ہوا ہے اور سارے میدان میں اکٹھے ہیں اور تماشا دیکھنے کو تیار بیٹھے ہوئے ہیں کہ ابھی پتہ نہیں کیا ہوگا. تو اب یہ جادوگروں نے کیا کہا، قالوا انہوں نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، اما ان تلقیا، کیا تم پھینکو گے، و اما ان نکونا، یا کہ ہم ہو جائیں نحن الملکین، یا ہم پھینکنے والے ہو جائیں، یعنی تم کوئی چیز پھینکو گے یا ہم کوئی چیز پھینک کے دکھائیں. قال تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا القوا، تم پھینک لو. فلما القوا، جب انہوں نے پھینکا، سحروا، انہوں نے جادو کیا، اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں پر انہوں نے جادو کر دیا، واسترہبوہم، اور انہوں نے ان کو ڈرا دیا. ٹھیک ہے جی، انہوں نے ان کو ڈرایا. جادو عام طور پہ ایسے ہی ہوتا ہے، یہ جو شعبدہ بازی ہوتی ہے یہ انسان کی آنکھوں کے اوپر جادو کر کے اس کو حقیقت کے علاوہ کچھ اور چیز دکھائی جاتی ہے، اصل میں وہ چیز ویسے ہی ہوتی ہے. تو مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ جادوگروں نے پتہ کیا کیا تھا، ان کے پاس چھوٹی چھوٹی رسیاں تھیں، انہوں نے وہ رسیاں پھینکیں اور وہ رسیاں سانپ بن گئیں، سانپ بن کے ہل جل کرنا شروع ہو گئیں. اور جب وہ ہل جل کرنا شروع ہوئی تو لوگوں کی آنکھوں کے سامنے انہوں نے جادو کر دیا نا، لوگوں کو وہ رسیاں سانپ نظر آنا شروع ہو گئیں. اور بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ پارا ٹائپ کوئی چیز تھی کہ پارے کو جب آپ ایسے اس میں پھینکتے ہیں، دھوپ کے اندر پھینکتے ہیں تو وہ ہلنا شروع ہو جاتا ہے. تو وہ پارا ٹائپ کوئی چیز تھی جس کے ذریعے لوگوں کو یہ لگا کہ شاید یہ سانپ ہے. اب جب انہوں نے یہ کام کیا اور لوگ اس بات سے ڈر بھی گئے، اور آگے اللہ فرماتے ہیں وجاءوا بسحر عظیم، وہ بہت بڑا جادو لے کے آئے تھے، ایسے کوئی شغل میلے میں نہیں آئے تھے، کوئی مذاق نہیں تھا، بلکہ واقعی وہ بڑا جادو لے کے آئے. اللہ کہتے ہیں واوحینا، ہم نے وحی کی لا موسیٰ کی طرف ان القی عصاک، چل بھی موسیٰ ذرا پھینکنا اپنا عصا. موسیٰ علیہ السلام نے فاذا ہی تلقف ما یافکون، آگے اللہ فرماتے ہیں فاذا ہی، تو اس وقت وہ کیا ہو گیا، فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں فاذا ہی تلقف ما یافکون، فاذا ہی تو وہ ہو گیا، تلقف نگلنے لگا، ما یافکون جو انہوں نے تدبیر کی تھی. یافکون کا مطلب ہوتا ہے یعنی ڈھکوسلا قائم کرنا، ڈرامے بازی کرنا، یا حقیقت سے غیر حقیقت چیز کو دکھانا. تو اللہ کہتے ہیں جیسے انہوں نے جو ڈھکوسلا سا قائم کیا تھا، یعنی لوگوں کو انہوں نے جو ان کی آنکھوں پہ ہیبت طاری کر کے ان کو وہ سانپ دکھائے تھے، وہ ساری رسیوں کو وہ سانپ بڑا سارا کھانے لگ گیا، ان کو لگلنے لگ گیا. فوقع الحق، اللہ کہتے ہیں حق واضح ہو گیا، حق غالب ہو گیا. وبطل، اور باطل ہو گئی وہ چیز ما کانوا یعملون، جو وہ عمل کر رہے تھے، جو انہوں نے کام کیا تھا وہ سارے کا سارا ختم ہو گیا اور حق واضح ہو گیا. فغلبوا، پس وہ غالب ہو گئے. فغلبوا، اللہ فرماتے ہیں فغلبوا، پس وہ مغلوب ہو گئے. کون لوگ؟ جو جادوگر آئے تھے نا، وہ مغلوب ہو گئے. ہنالک، وہاں پہ. وانقلبوا، اور وہ گر گئے. صاغرین، جھکتے ہوئے، یعنی ذلیل و رسوا ہو کے نہیں، آپ مطلب جھک کر کہہ لیں آپ، اور نیچے ہو کے وہ فوری طور پہ جھک گئے. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، اللہ کہتے ہیں وَأُلْقِيَ، اور گر گئے، السَّحَرَةُ جادوگر، ساجدین، سجدے میں. دیکھیں جو جادوگر ہوتا ہے نا، اس کو پتا ہوتا ہے کہ میرے سامنے جادو ہو رہا ہے، یا میرے والی بات ہو رہی ہے، یا کوئی نیا کام ہو رہا ہے. تو جادوگروں کو یہ سمجھ آ گئی کہ یہ جادو نہیں ہے، جادو تو وہ تھا جو ہم نے کیا ہے. یہ بڑا سارا جو عصا سانپ بن گیا، بڑا سارا اژدہا بن گیا ہے، یہ جادو نہیں ہے، یہ واقعتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کوئی معاملہ ہے. لہذا انہوں نے فوری طور پہ سجدے میں گر گئے. قالوا، انہوں نے کہا آمنا برب العالمین، ہم تمام جہانوں والے رب کے اوپر ایمان لے کے آئے. وہ تمام جہانوں والا رب کون ہے؟ رب موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. جادوگر ایمان لے آئے. اب یہاں پہ فرعون نے پتہ کیا کہا؟ قال فرعون، کہ فرعون نے کہا آمنتم، تم ایمان لے آئے، بھی اس پر، قبل اس سے پہلے، ان آذن لکم، کہ میں تم کو اجازت دوں، یعنی میں نے تو تم کو اجازت نہیں دی اور میری اجازت سے پہلے تم ایمان لے آئے ہو. ان ھذا لمکر مکرتموہ، ان ھذا، بے شک یہ ہے، لمکر، تدبیر، مکرتموہ، جس کو تم نے اختیار کیا ہے. یعنی فرعون کا یہ خیال تھا کہ یہ جو جادوگر ہے نا، یہ موسیٰ علیہ السلام سے ملے ہوئے ہیں،
یہ جادوگر موسیٰ علیہ السلام سے ملے ہوئے کہ حالانکہ مزے کی بات دیکھیں جو ایسا بندہ ہوتا ہے نا اس کی عقل بھی کام نہیں کرتی. موسیٰ علیہ السلام جادوگروں کے لے کے آئے تھے بھلا, جادوگر تو تم نے خود بلوائے, اپنے ساتھی بھیجے, اپنے دوست بھیجے, اپنے لوگ بھیجے, وہ جا کے جادوگروں کو لے کے آئے تھے, اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ تمہاری آپس کی ملی بھگت ہے, تمہاری آپس کی کوئی تدبیر ہے. فی المدینہ شہر کے اندر, وجہ کیا ہے لتخرجوا کہ تم نکالو منہا اس سے, تم شہر والوں کو اس سے نکال دو, یہ تو تمہاری کوئی اپنی ملی بھگت ہے. اہلہا شہر والوں کو وہاں سے نکال دو, تم نے آپس میں ملی بھگت پہ یہ کام کیا ہے. فسوف تعلمون عن قریب تم جان لو گے, یعنی وہ دھمکی دینے لگ گیا. اور آگے سے اس نے کہا لأقطعن البتہ ضرور بے ضرور میں کاٹ دوں گا ایدیکم تمہارے ہاتھوں کو, ایدیکم تمہارے ہاتھوں کو, وارجلکم اور تمہاری ٹانگوں کو, من خلاف مخالف سمت سے. مخالف سمت سے کیا ہے کہ اگر تمہارا دایاں ہاتھ کاٹوں گا تو بائیں ٹانگ کاٹی جائے گی, اور اگر بایاں ہاتھ کاٹا جائے گا تو دائیں ٹانگ کاٹی جائے گی. یہ اس نے کہا تھا کہ میں مخالف سمت سے تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دوں گا. ثم پھر لأصلبنکم میں تم کو سولی پہ چڑھا دوں گا, اجمعین تمام کے تمام لوگوں کو میں تمہیں لٹکا دوں گا, یعنی ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کٹوا کے تمہیں سولی پہ لٹکوا دوں گا. یہ بات اس نے کی. اس کے بعد قالوا انہوں نے کہا انا بے شک ہم الی ربنا اپنے رب کی طرف منقلبون لوٹ کر جانے والے ہیں. کوئی مسئلہ نہیں, یاد رکھیں توحید کا رنگ, دین کا رنگ, دین کی عظمت, یہ چیزیں جب انسان کے اندر سما جاتی ہیں تو اس کو نہ معاشرے کا خوف ہوتا ہے, نہ کسی ملامت کا ڈر ہوتا ہے, نہ رشتہ داری کے ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے, نہ اس کو محتاجی کا ڈر ہوتا ہے. جب بندے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ عقیدہ توحید اور ایمان کو راسخ کر دیں پھر وہ لوگوں کی ملامت میں نہیں آتا. یہ بات یاد رکھیں, اس کو فرق نہیں پڑتا کہ لوگ اس کو کیا کہیں گے, وہ صرف خیر کا کام کرتا ہے. کہنے لگے انا الی ربنا منقلبون, اور ٹھیک ہے اب اللہ پہ ایمان لے آئے ہیں تو کوئی بات نہیں, تم مار بھی دو گے تو کیا فرق پڑے گا, اللہ کی طرف لوٹ کے جائیں گے. جیسے آپ نے وہ واقعہ سنا ہے کہ فرعون کی بیوی جو آسیہ تھی, یعنی جب ان کو شہید کیا جانے لگا تو انہوں نے کیا کہا تھا, ربی ابن لی عندک بیتا فی الجنۃ ونجنی من قوم فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. اللہ میں تجھ سے سوال یہ کرتی ہوں کہ یا اللہ ایسے نہ ہو کہ ادھر بھی سزائیں بھگتی ہیں, مرنے کے بعد کچھ نظر بھی نہ آئے, اللہ تو مجھے اپنے پاس میرا ایک گھر بنا دے. اور کہتے ہیں مفسرین کہ جب ان کو شہید کیا جا رہا تھا تو اللہ نے جنت کے اندر ان کو ان کا گھر دکھا دیا تھا. اسی طرح سے جو اسلام کی پہلی شہیدہ تھیں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ, ان کو بھی جب ابو جہل مارنے لگا یعنی شہید کرنے لگا تو اللہ نے ان کو بھی ان کا مقام جنت میں دکھا دیا, یہاں تک کہ وہ مسکراتے ہوئے اللہ کے راستے میں جان دے گئیں. تو یاد رکھیں انسان جب عقیدہ توحید کو اختیار کر لیتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رنگ میں رنگ جاتا ہے, صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ کا عملی مظاہرہ وہ بن جاتا ہے, پھر اس کو لوگوں کی مخالفت کا یا لوگوں کی طعن و تشنیع کا کوئی خوف نہیں ہوتا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے. وما تنقم منا اور تو نہیں انتقام لیتا, منا ہم سے, الا مگر ان آمنا کہ ہم ایمان لائے, بآیات ربنا اپنے رب کی نشانیوں پر. اب یہاں پہ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیاں لوگوں کو برابر نظر آتی ہیں. فرعون کو بھی برابر نظر آئیں, اس کے حواریوں کو بھی برابر نظر آئیں, لیکن وہ ایمان نہیں لے کے آئے کیونکہ ان کے دلوں کے اوپر مہر لگ چکی تھی, ان کے تکبر کی وجہ سے, ان کے گناہوں کی وجہ سے, ان کا ہدایت کو اختیار نہ کرنے کی وجہ سے. اور یہ جادوگر جو پتہ نہیں کہاں کہاں سے اٹھ کے آئے تھے, انہوں نے جب اللہ کی آیتیں دیکھی نظر ان کو بھی ویسے ہی آئی ہیں, لیکن ان کو فوری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایمان کی جو روشنی ہوتی ہے وہ میسر آ گئی اور ان کے دل منور ہو گئے. فرمایا کہ تم ہم سے انتقام صرف اس وجہ سے لے رہے ہو کہ ہم اللہ پہ ایمان لائے, اللہ کی نشانی پہ ایمان لائے ہیں. لما جاءتنا جبکہ وہ ہمارے پاس آ گئی, ربنا اب اللہ سے دعا کرنے لگے, افرغ کھول دے, علینا ہم پر, صبرن صبر, اللہ صبر کے خزانے ہمارے اوپر کھول دے. یاد رکھیں یہاں پہ میں آپ کو ایک نفیس سا نقطہ سمجھانے جا رہا ہوں کہ زندگی کے کسی معاملے کے اوپر آپ کے پاس دو راستے ہوں, ایک راستے میں اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی ہو, اور دوسرے راستے پہ آپ کے لوگوں کی رضا اور خوشنودی ہو یا شریعت کی مخالفت ہو, تو ہمیشہ اللہ کا راستہ اختیار کریں. اور کبھی یہ مت سمجھیے گا کہ آپ اللہ کا راستہ اختیار کریں گے تو آپ کے سامنے آگے پھولوں کی سیج لگی ہوگی یا بڑے آپ کے لیے آسانی ہو جائیں گی. ایسا نہیں ہے, اللہ کے راستے پہ چلنے میں تھوڑی دقت ضرور آتی ہے,
لیکن مومن کیا ہوتا ہے، وہ اس دقت کو برداشت کرتا ہے اجر کی نیت سے، اور اللہ سے دعا کیا کرتا ہے. یہی جادوگروں نے بھی یہی کام کیا. اب وہ مسلمان ہو گئے، ایمان لے آئے، تو انہوں نے اللہ سے کہا اللہ ہمارے اوپر صبر کے سارے خزانے کھول دے. مولا پتہ ہے اب ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، کہ اس نے یہ کہہ دیا کہ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں بھی کاٹوں گا. ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ، پھر میں تم کو لٹکاؤں گا بھی صحیح. اللہ بڑا کچھ ہونے والا ہے ہمارے ساتھ، لہٰذا ایسے نہ ہو کہ ہمارے اوپر اذیتیں آئیں اور ہم حق کا راستہ چھوڑ کے دوسرے راستے کی طرف چلے جائیں. ربنا افرغ علینا صبرا، اللہ ہم پر صبر کے خزانے کھول دینا. وتوفنا، اور ہمیں فوت کرنا اس حال میں مسلمین کہ ہم لوگ مسلمان ہوں. یہ بھی دعا آپ ہمیشہ کرتے رہیں. آگے اللہ کہتے ہیں وقال الملأ، اور جو سردار تھے انہوں نے کہا من قوم فرعون، فرعون کی قوم سے، اتذر موسیٰ. اب دیکھیں بندہ اگر سیدھے راستے پہ ہونا بھی چاہے نا، تو بعض اوقات اس کے یار بیلی، اس کے مشیر، اس کے وزیر ایسے ہوتے ہیں وہ اس کو زبردستی مروا دیتے ہیں. فرعون کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے. اب کیا ہوا، وہ پتہ نہیں شاید کچھ سوچ ہی رہا ہوگا، ہو سکتا ہے ایمان کے بارے میں سوچ رہا ہو، یا کیا مسئلہ ہو سکتا ہے واللہ عالم. تو یہ ساتھی آگے سائڈوں سے کہنے لگے اتذر موسیٰ، کیا تم موسیٰ کو چھوڑ رہا ہے، وقومہ، اور اس کی قوم کو بھی چھوڑ رہا ہے. کیوں، لیفسدوا، کہ وہ فساد کریں فی الارض، زمین میں، ویذرک، اور وہ نکال دیں تجھ کو، والہتک، اور تیرے اہل و عیال کو. یعنی تو موسیٰ اور اس کی قوم کو اس وجہ سے چھوڑ رہا ہے تاکہ وہ زمین میں نکل جائیں اور تجھے اور تیرے اہل و عیال کو اس زمین سے نکال دیں. اب جناب فرعون کا غصہ آپے سے باہر ہو گیا. یہ باتیں سنی، اس نے کہا او ہو، اب سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی نا. یاروں نے آ کے مشورہ جو ایسے دے دیا. قالا، اس نے کہا سنقتل، میں ان قریب قتل کروں گا، ابناءہم، ان کے بیٹوں کو، ونستحی، اور میں چھوڑوں گا، نساءہم، ان کی بیٹیوں کو. یہاں پہ ایک اور بات نوٹ کر لیں، فرعون نے لڑکوں کو قتل کرنے کا فرعون کے دور میں، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو پہلا فرعون تھا اس نے بھی بیٹوں کو قتل کروایا اور بیٹیوں کو چھوڑ دیا تھا. جیسے موسیٰ علیہ السلام چھوٹ کے اسی کے گھر میں چلے گئے. اور یہ والا جو اس کا بیٹا آیا تھا اگلا فرعون جس کی طرف موسیٰ علیہ السلام آئے تھے، اس نے بھی کیا کیا، اس نے بھی وہی اپنے باپ والا کام کیا. سنقتل ابناءہم ونستحیی نساءہم، میں ان کے بیٹوں کو قتل کر دوں گا اور ان کی بیٹیوں کو چھوڑوں گا. وَإِنَّا، اور بے شک میں فوقہم، ان کے اوپر ہوں گا، قاہرون، غصے کے ساتھ، یعنی میں ان کے اوپر بڑا زور آور ہوں، وہ مجھے فتح نہیں کر سکتے کبھی بھی. آگے قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا لقومہ، اپنی قوم سے، استعینوا، مدد طلب کرو، باللہ، اللہ تعالیٰ کی، وصبروا، اور صبر کرو. ان الارض، دیکھیں کیا کمال قسم کی بات ہے، سبحان اللہ. یعنی بعض اوقات ہم لوگ کوئی قدم اس وجہ سے نہیں اٹھاتے کہ اگر میں کوئی قدم اٹھاؤں گا خیر کا تو مجھے شاید گھر سے بے دخل کر دیا جائے یا میرے ساتھ ظلم و زیادتی والا معاملہ ہو جائے. دیکھیں ان الارض للہ یورثها من یشاء، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، اللہ سے مدد طلب کرو اور صبر کرو. ان الارض للہ، یہ بات یاد رکھو، بے شک اللہ کے لیے ہی زمین ہے. یورثها، وہ اس کو وارث بناتا ہے، من یشاء، جس کو چاہتا ہے. اللہ اس زمین کا وارث جس کو چاہتا ہے بناتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے. والعاقبۃ، اور انجام کن لوگوں کا اچھا ہے، للمتقین، پرہیزگاروں کا. قالوا، انہوں نے آگے سے پتہ کیا کہا، یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی نا ماشاءاللہ بڑی بے صبری قوم تھی. کہنے لگے، مجھے یہ آیت پڑھتے ہوئے جب میں پڑھ رہا تھا، مطالعہ کر رہا تھا، یہ جب بھی پڑھتا ہوں نا میری آٹومیٹکلی مجھے تھوڑی سی ہنسی آ جاتی ہے ان کے اوپر. قالوا، کہنے لگے، اوذینا من قبلی، اوذینا، ہمیں پریشانی کا سامنا رہا، یعنی ہمیں عذاب دیا جاتا رہا، من قبلی، اس سے پہلے، ان تاتینا، کہ تو ہمارے پاس آئے. تو جب ہمارے پاس نہیں آیا تھا نا تب بھی ہمیں عذاب دیا جاتا رہا ہے. وَمِن بَعْدِ مَا جِئْتَنَا، اور جب سے تو ہمارے پاس آیا تب بھی ہمارے ساتھ یہی حال ہے. یعنی تیرے آنے اور جانے کا ہمیں کوئی فرق نہیں پڑا. تو ہمارے پاس نہیں آیا تھا تب بھی ہمیں عذاب کا جھیلنا پڑتا تھا، اور جب تو ہمارے پاس آ گیا ہے تو تیرے آنے کے بعد بھی ہمیں عذاب ہی جھیلنا پڑ رہا ہے. قالا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، قالا، انہوں نے کہا، عسیٰ، ان قریب، ربکم، تمہارا رب، ان یہلک، وہ ہلاک کر دے گا، عدوکم، تمہارے دشمن کو، ویستخلفکم، اور وہ خلیفہ بنائے گا تم کو، فی الارض، زمین میں، فینظر، تاکہ وہ دیکھے، کیفا، کیسے، تعملون، تم عمل کرتے ہو. باتیں تو تم بڑی کر رہے ہو لیکن یاد رکھو ان قریب اللہ سبحانہ و تعالی تمہیں ان کو ختم کر دے گا، آل فرعون کو، قبطیوں کو نیست و نابود کر دے گا. تمہیں ان کے بعد ان کا خلیفہ مقرر کرے گا. اور مقصد کیا ہوگا اللہ کا دیکھنے کا،
کہ تم کیسے عمل کرتے ہو. باتیں تو تم بڑی کر رہے ہو لیکن تمہارا عمل دیکھا جائے گا. اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ البتہ تحقیق اخذنا ہم نے پکڑا آل فرعون کو بالسنین چند سال ونقص اور کم کر دیا من الثمرات ثمرات سے لعلہم یذکرون تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. یعنی چند سال اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان پر قحط سالی کو نازل کیا, ان کے پھل کو کم کر دیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. یہ آزمائش آئی لیکن انہوں نے نصیحت حاصل کرنی تھی. اگر اللہ کہتے ہیں فَإِذَا جَاءَتْهُمْ جب آ جاتی ان کے پاس الحسنۃ کوئی اچھائی, یعنی جب ان کو کوئی اچھائی مل جاتی قالوا تو کہتے لنا هذه یہ ہمارے لیے ہے, یعنی یہ ہماری وجہ سے ہے, اچھا کام ہوا تو یہ ہماری وجہ سے ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ اور اگر پہنچتی ان کو سیئۃ کوئی تکلیف یطیروا بموسیٰ تو وہ اس کو یطیروا بدشگونی کرتے بموسیٰ موسیٰ کے ساتھ ومن معہ اور جو اس کے ساتھی تھے. یعنی جب کوئی قحط سالی آتی, کوئی عذاب آتا, کوئی پریشانی آتی تو کہتے کہ یہ موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی نحوست کی وجہ سے ہے, اور جب کوئی اچھائی آتی تو کہتے ہاں یہ ہماری وجہ سے ہے. اللہ کہتے ہیں اعلیٰ خبردار انما طائرہم بے شک وہی تو منحوس ہے عند اللہ اللہ کے پاس, یعنی یہ جو نحوست ہے یہ ان کی نحوست اللہ کے پاس انہی کی وجہ سے ہے. ولکن اور لیکن اکثرہم ان کے اکثر لا یعلمون وہ جانتے نہیں ہیں. اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں وقالوا اور انہوں نے کہا مہما جب بھی تأتینا آیا ان کے پاس بھی اس کے ساتھ من آیتن کوئی نشانی لے کر, یعنی وہ یہ بات کہنے لگے وقالوا نے کہا مہما جب بھی تأتینا تو آئے بھی ہم تأتینا ہمارے پاس آئے بھی اس کے ساتھ آیتن کوئی نشانی لے کے لتسحرنا کہ تو ہمیں مسحور کر دے بہا اس کے ساتھ, یعنی تو جب بھی ہمارے پاس کوئی بھی ایسی نشانی لے کے آئے گا جو ہمیں مسحور کن کر دے, یعنی ہمیں متاثر کر لے, فما نحن لک بمؤمنین پھر بھی ہم تمہارے اوپر ایمان نہیں لے کے آئیں گے. یعنی ایسی نشانی جس کے بعد کوئی دلیل باقی نہ ہو ایمان نہ لانے کی, تو ایسی نشانی بھی اگر ہمارے پاس لے کے آئے گا تو ہم تب بھی تیرے اوپر ایمان نہیں لے کے آئیں گے. یعنی آپ اندازہ کریں کتنے سنگین اور کتنے سخت دل وہ لوگ تھے کہ سیدھا انہوں نے انکار کر دیا اس بات کا کہ ہم تیرے اوپر ایمان نہیں لے کے آئیں گے. اللہ کہتے ہیں پھر ہماری باری آ گئی, فارسلنا ہم نے بھیجا علیہم ان پر الطوفان طوفان والجراد اور ٹڈی دل والقمل اور جوئیں والضفادع اور مینڈک والدم اور خون آیات ان کی نشانیاں ہیں مفصلات جو واضح ہیں. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اوپر اس قسم کے عذاب بھیجے. یعنی آپ اندازہ کریں پہلے طوفان کا عذاب, پھر اس کے بعد ٹڈیوں کا عذاب. یہ جو آپ کو تصویر نظر آ رہی ہوگی انشاءاللہ یہ ٹڈی دل ہے. یہ ٹڈی وہ ہوتی ہے جو جس کو آپ میرے ذہن سے انگلش میں اس کا نام نکل گیا, پتہ نہیں اس کا کیا نام لیتے ہیں انگلش میں. یہ گندم کی فصل کے اوپر یا فصلوں کے اوپر آتی ہے اور ان کو کھا جاتی ہے, بڑے بڑے ہوتے ہیں یہ, تو ان کو ہمارے ہاں ٹڈی دلی کہتے ہیں. تو یہ اس کا عذاب آیا ان کے پاس, ہر طرف یہ ٹڈیاں ہی ٹڈیاں ہو گئیں. پھر اس کے بعد جوؤں کا عذاب, یعنی جوؤں کا عذاب بھی ایسا سنگین کہ کوئی آدمی اپنا سر نیچے کرتا تو اس کے سر سے نکل کے جوئیں اس کے منہ پہ آ جاتی ہیں. آپ تھوڑا سا تصور کی دنیا میں جا کے دیکھیں, انسان کا دل کانپ جاتا ہے کہ اتنا سخت قسم کا عذاب. پھر اس کے بعد اللہ کہتے ہیں والضفادع, ضفادع کہتے ہیں مینڈکوں کا عذاب. مفسرین لکھتے ہیں کہ اتنے سخت مینڈک تھے کہ ان کے کھانے کی میز کے اوپر مینڈک گھوم رہے ہوتے تھے. ذرا تصور میں جا کے دیکھیں کہ آپ ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھے ہیں اور آپ کی ڈائننگ ٹیبل کے اوپر سارے کے سامنے آپ کو مینڈک نظر آ رہے ہوں, آپ کے کھانے کی پلیٹ کے اندر خدا نہ خاصا مینڈک آ جائے تو کیا ہمارا حال ہوگا. پھر اس کے بعد اللہ کہتے ہیں والدم, خون کا عذاب ہم نے بھیجا. اور بعض مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ خون کا عذاب اتنا سخت تھا کہ بنی اسرائیل میں سے اگر کوئی آدمی, یعنی آل موسیٰ میں سے کوئی آدمی اپنے منہ میں پانی ڈال کے دوسرے کسی آل فرعون کے آدمی کے منہ میں پانی ڈالنے کی کوشش کرتا تو اس کے منہ سے نکلنے سے لے کر اس کے منہ تک جانے میں وہ خون بن چکا ہوتا تھا. اتنا سخت ترین عذاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا. فرمایا آیات مفصلات, یہ تو ہماری تفسیر سے بیان کرنے والی نشانیاں ہیں. فاستکبروا, بس انہوں نے تکبر کیا. وکانوا قوما مجرمین, اور وہ مجرم قوم میں سے تھے, اور وہ مجرم قوم ہی تھے. لہٰذا اللہ کہتے ہیں انہوں نے ایمان لے کے نہیں آنا تھا. ہمارے اتنے عذاب, یہ قوم اللہ کی لاڈلی بھی بڑی تھی, جیسے ہم نے سورۃ بقرہ میں پڑھا نا, اللہ نے بڑی ان کی عیاشی کروائی, ان کے لیے من و سلفہ اتارا, ان کے لیے جناب بادلوں کا سایہ کروایا, ان کے لیے بڑے بڑے چشمے نکلوا دیے. ان کے لیے کون سا کام تھا جو اللہ نے نہیں کیا. لیکن
آگے جا کے جو وہ مسلمان ہو گئے انہوں نے بھی کوئی حرکتیں نہیں چھوڑی، اور یہ آل فرعون کے اوپر جو عذاب آیا وہ تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں کتنا سخت ترین قسم کا عذاب تھا۔ اس کے بعد اللہ کہتے ہیں ولما وقع، اور جب واقع یعنی واقع ہوا علیہم ان پر الرجز، جب بھی ان پر الرجز عذاب آ جاتا، قالو تو کہتے یا موسیٰ، اے موسیٰ ادع لنا، ہمارے لیے دعا کر، ربک اپنے رب سے، بما اس چیز کے ساتھ، عہد عندک جو تیرے پاس عہد ہے، جو تیرے پاس بات ہے نا، اس بات کے ذریعے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمارے لیے دعا کر۔ دعا کیا کرنی ہے؟ لئن کشفتا، اگر تو ہمیں شفا دے دے یا نجات دے دے، عنا الرجز، ہمیں اس عذاب سے، لنؤمنن، تو البتہ ضرور ہم ایمان لے آئیں گے لاکا تیرے ساتھ، والا نرسلن، اور البتہ ضرور بضرور ہم بھیج دیں گے، معاکا تیرے ساتھ، بنی اسرائیل کو۔ یعنی آل فرعون پہ عذاب آتا تو وہ یہ باتیں کرنے لگ جاتے، اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو، ہم سے وہ اس عذاب کو ٹال لے، ہم سے یہ عذاب جب چلا جائے گا نا تو ہم تیرے اوپر ایمان بھی لے آئیں گے، اور تیری جو آل بنی اسرائیل ہے نا ان کو بھی تیرے ساتھ بھیج دیں گے۔ اللہ کہتے ہیں فلما، پس جب کشفنا، ہم دور کر دیتے، عنہم ان سے، الرجز عذاب کو، الی اجل ایک مقررہ وقت تک، ہم وہ بالغوہ، اللہ کہتے ہیں تو پھر کیا ہوتا، ہم وہ بالغوہ اس تک پہنچتا تھا، اذا ہم جب وہ ینقصون عہد توڑ دیتے، یعنی اللہ کو پتا تھا کہ انہوں نے اپنے اس عہد سے کبھی وفا نہیں کرنی، انہوں نے عہد شکنی کرنی ہے، انہوں نے یہ وعدہ توڑ ہی دینا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایک عذاب سے دوسرے عذاب کے درمیان میں کچھ وقت جب رک جاتے نا تو وہ دوبارہ سرکشی اختیار کر لیتے اور ان کو اگلا عذاب پھر دوبارہ پہنچنا شروع ہو جاتا۔ اللہ کہتے ہیں فانتقمنا، ہم نے ان سے انتقام لیا، منہم ان سے، فانتقمنا پس ہم نے انتقام لیا، منہم ان سے، فاغرقناہم پھر ہم نے غرق کر دیا ان کو، فی الیمی دریا کے اندر، بانہم کس سبب سے، کذبوا انہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا ہماری نشانیوں کو، ہماری آیتوں کو، وکانوا اور وہ تھے، عنہا اس سے، غافلین غفلت اختیار کرنے والے۔ اللہ کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے عذاب، یعنی یہ بھی چھوٹے عذاب نہیں تھے، الکمل والضفادع والدم، اور اسی طرح سے طوفان والجراد، یہ کوئی چھوٹے عذاب نہیں تھے، یہ بہت بڑے بڑے عذاب تھے، لیکن اللہ کہتے ہیں پھر بھی ہم نے یہ چھوٹے عذاب ہی سمجھے ان کے لیے، یہ چھوٹے عذاب ہی بھیجے ان کے اوپر، کہ ان عذابوں کے ساتھ وہ مرتے نہیں تھے، لیکن کیا ہوا، انہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی، اللہ کو جھٹلایا، ہم نے ان سے عذابوں کو دور بھی کیا، آخر کار اللہ کی طرف سے قضا قدر غالب آئی، اور نتیجہ کیا نکلا، ہم نے ان سے حتمی انتقام لینے کا فیصلہ کیا، اور حتمی انتقام یہ تھا کہ ہم نے سمندر کے اندر ان کو غرق کر کے رکھ دیا۔ فی الیم بانہم کذبوا بآیاتنا وکانوا عنہا غافلین۔ پھر آگے اللہ کہتے ہیں واورثنا، اور ہم نے وارث بنایا، القوم ایسی قوم کو، الذین ان لوگوں کو، کانوا جو تھے، یستضعفون کمزور سمجھے جاتے تھے، مشارق الارض زمین کی مشرقوں کا، و مغاربہا اور ان کی مغربوں کا، التی وہ بارکنا ہم نے بابرکت بنایا اس کو، فیہا اس میں، یعنی اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے مر جانے کے بعد، ان کے ختم ہو جانے کے بعد، ان کو دریا غرق کر دینے کے بعد، ڈبو دینے کے بعد، ایسی قوم کو جو اس وقت کمزور ترین قوم سمجھی جاتی تھی، ان کو مشرق و مغرب کا مالک بنا دیا اور ان کو برکتیں عطا کی، وتمت اور پورا کیا، کلماتو بات رب، وتمت اور مکمل ہو گئی، کلماتو بات ربک تیرے رب کی، الحسنہ جو اچھائی والی تھی، علی بنی اسرائیل بنو اسرائیل پر، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنو اسرائیل کے ساتھ جو اچھائی والا معاملہ کیا تھا وہ مکمل ہو گیا، کس وجہ سے، بما صبروا جو انہوں نے صبر کیا، ودمرنا اللہ کہتے ہیں ودمرنا اور ہم نے ختم کر دیا، دمر کا مطلب ہوتا ہے یعنی برباد کر دینا، ہم نے برباد کر دیا، ما کان یصنع جو وہ بناتے تھے، فرعون وقومہ اور اس کی قوم، وما کانوا یعرشون اور جو وہ اونچا پھیلاتے تھے، یعنی جو چیزیں وہ پھیلاتے تھے، جو وہ کام کرتے تھے، جو ان کی مواریث تھی، جو ان کی ملکیت تھی، جو ان کی بادشاہت تھی، اللہ کہتے ہیں ہم نے اس ساری چیزوں کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا، اور ایسی قوم کو جو بالکل مغلوب قوم تھی، جو بالکل کمزور قوم تھی، ان کو ہم نے زمین کا مالک اور ان کو وارث بنا دیا۔ تو یہ ہمارا آج کا سبق تھا، انشاءاللہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کل بھی انشاءاللہ باذن اللہ ہمارے ساتھ آئے گا، تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگوں تک بات جو ہے وہ اچھے انداز سے پہنچی ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔